بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضرت آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ المنافقون کی 6 آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نفاق ایک بیماری ہے، یہ قلبی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اور وہ مسلمانوں کو لاحق ہوتی ہے۔ جو دائرہ اسلام میں آتے ہیں ایک اچھا فیتھ لے کر، فیس ویلیو پر ایک اچھا نظریہ، ایک اچھا دین سمجھ کر، لیکن اندر آ کر ان کو پتہ چلتا ہے تو اس کے تو بڑے تقاضے ہیں۔ خاص طور پر 2 تقاضے جو ہیں وہ ان پر بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ایک نبی کی اطاعت، اور دوسرا جان اور مال کھپانا۔ یعنی اس کا تعلق انسان کی نیچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ایک نیچر ہوتی ہے کہ جس کو لڑنا بھرنا اور جان کی قربانی کو مسئلہ نہیں ہوتی۔ وہ جب ایکٹ کرتا ہے تو اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا اور پھر مجھ پر کیا آ سکتی ہے۔ یہ ایک نیچر ہے۔ اور دوسری نیچر کیا ہے؟ وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں اگر یوں کروں گا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا، لہذا جب انسان سوچتا ہے بنیادی طور پر ان چیزوں کو تو پھر ایکشن جو ہے وہ لازماً انسان کا ریٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی جو ہم نے 5ویں آیت پڑھی تھی اس میں کیا تھا کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آفینس کیا ہے، ان کی نافرمانی کی ہے، ان کے خلاف تم نے لابنگ کی ہے، ان کو خلاف تم نے لوگوں کو نافرمانی پر اکسایا ہے، تو اس کی تلافی کیا ہے کہ ان دا فرسٹ انسٹنس ان کے پاس حاضر ہو کر اقبال جرم کرو اور معافی مانگو، اور ان سے درخواست کرو کہ آپ میرے لیے استغفار کریں تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن اس پر کیا ہے کہ وہ بالکل تیار نہیں ہوتے کہ سارے لاتے ہیں، ہاں دیکھنے ہیں، جاننے ہیں، دیکھیا قرآن مجید نقشہ کھینچا، لو اور روس اپنا سر مٹکاتے ہیں لیکن جاتے نہیں۔ اس پر کہا گیا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں رکھی نہیں ہوئی تھی، ہوتی ہے نا انسان میں، یہ ہمارے خاندانی معاملات، آرگنائزیشن کے معاملات، ان میں بہت سے جو ہوتے ہیں ایشوز وہ صرف میں کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ جی میرا سر اونچا رہے، میری مونچھ اونچی رہے، میرا قول اونچا رہے، میں اسے تھلے کیوں لگا؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ آف دیٹ بھی تیار تھے ان کے لیے استغفار کرنے کے لیے، اور راتوں کو اٹھ کر آپ ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ تو صاف کہا دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے حق میں برابر ہے۔ یعنی وہ الفاظ کے جو پہلے پارے میں ملتے ہیں نا کافروں کے لیے کہ برابر ہے ان کے حق میں، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں کیا کہا گیا کہ اے نبی برابر ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اس کے بعد اب 2 آیات آ رہی ہیں جس میں جو پکے منافق تھے، جو سمجھتے تھے، یعنی وہ جو اندر آ کر مایوس ہوئے، ان کی کئی کیٹیگریز تھی نا،
ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر بھاری تھی، مال اور جان کی قربانی ان پر بھاری تھی، اور بالکل اس کو آپ قیاس کریں یعنی آج کے حالات میں کہ یہ ہمارے ہاں جو ایکشنز ہوتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو ہم نے انسانی اور اسلامی بنیادوں پر پناہ دی. اچھا، اب وہ جو انسانی اور اسلامی بنیادیں کمزور ہوں گی تو پھر وہ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے. سندھ میں کیا ہوا کہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور ملک کے باقی حصوں سے مسلمان مائیگریٹ ہو کر جو مغربی یا مشرقی پاکستان میں آ گئے. اب کراچی جو ہے، یہ جو یو پی سے لوگ آئے تھے، بہار سے لوگ آئے تھے، اردو سپیکنگ لوگ، یعنی پنجاب میں تو موسٹلی پنجابی سپیکنگ لوگ آئے تھے نا، جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں. اور یہاں بھی جن لوگوں کے ذہن میں لوکل کا وہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ جی ہم لوکل ہیں، آج بھی آپ محسوس کریں کہ وہ مہاجروں کو ذرا تھوڑا سا کمتر سمجھ. کراچی میں کیا ہوا، کراچی جو ہے وہ ایک انڈسٹریل شہر تھا اور پاکستان کا یعنی سب سے بڑا انڈسٹریل ہب وہی ہے، اور جو انکم جنریٹ ہوتی ہے پورے ملک کی، اس کا بہت سا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. اب سندھیوں کو خیال آنا شروع ہو گیا کہ یہ آ کر ہماری زمین پر قابض ہو گئے، ان کو نکالو یہاں سے. وہ سندھی فسادات، ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کی بھی کئی شاخیں، قومی مہاجر موومنٹ، فلانی مہاجر موومنٹ، فلانی مہاجر، وہ سب کا حاصل کیا تھا؟ اس کا دفاع کرنے کے لیے کہ ہم بھی اس کا دفاع کریں گے، اس ڈسپیوٹ کو اپنے سامنے رکھیے گا. یہاں کیا ہو گیا کہ غزوہ بدر ہوا، وہ تو مدینے سے باہر جا کر ہوا. غزوہ احد جو ہے وہ عین مدینہ منورہ کے باہر 4-5 میل کے فاصلے پر ہوا. پھر ان میں بہت سے مہاجرین انصار کے گھرانے جو ہے ان میں مصحف ماتم بچھی اور انصار شہید ہوئے. اچھا، پھر غزوہ احزاب آ گیا. غزوہ احزاب میں کیا ہوا کہ 1 مہینے کا محاصرہ ہوا مدینہ منورہ کا، اور خندق کھدی ہوئی ہے، 3 طرف اطراف میں پہاڑ ہیں اور باغات ہیں، یعنی بالکل مدینہ کٹ آف ہو گیا. اب اس سچویشن کو ذہن میں لائیے، اس سچویشن کو ذہن میں لائیے، اور اب تصور کیجئے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اب وہ سارے اگینسٹ ہو رہے ہیں ان کے، کہ یہ ساری مصیبت جو ہے اس نے ڈالی ہوئی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ اس نے مصیبت ڈالی ہے، کڈو ان بار. اور ساتھ ہی مہاجرین، یعنی یہ جو ٹولہ آئے، ظاہر ہے وہ تو انہی الفاظ میں بات کریں گے نا، میں ان کے الفاظ کوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کس ٹون میں بات کرتے ہوں گے، کہ یہ جو ٹولہ آیا ہے یہاں پر آ کر ہمارا قابض ہو گیا ہے. اور پھر جو ویلکم کیا انصار نے مہاجرین کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور اس نے اپنا سب کچھ بانٹ دیا اس کے ساتھ. یہاں تک کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو وہ گھر لے کر گیا، پردے کے احکام ابھی آئے نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ جی بھائی، اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے، اور میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میں 2 بیویوں کے ساتھ رہوں اور تم ایک چھڑی زندگی بسر کرو، چھڑے چاند. لہٰذا یہ 2 میری بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں، مجھ سے شادی کر لو. یہ دیٹ واز دا کلائمیکس. اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ دونوں آیات جو ہیں وہ ثابت ہو آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ورنہ یہ 2 آیات آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. فرمایا ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہی کون؟ منافقین. یہی تو منافقین ہیں جو کہتے ہیں،
لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ہی بھاگ جائیں۔ یعنی ان کا جو کیس بنا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ تم نے بڑی فیاضی کا ثبوت دیا، گھر بھی بانٹ دیے، بیویاں بھی بانٹ لیں، اور یہ بھی بانٹ لیا، یہ بھی بانٹ لیا۔ یہ جو تمہارا ویلکمنگ انداز تھا نا، اس نے دماغ خراب کیا ان کا، لہذا مزید ان پر کچھ بھی خرچ نہ کرو۔ لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انہیں پتہ نہیں اصل بات کیا ہے، زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یعنی جب بھی انسان یہ سمجھے گا کہ یہ میرا ہے، اس کو ہمیشہ خرچ کرنے میں، خاص طور پر کسی دوسرے پر خرچ کرنے میں پرابلم ہوگی، اور جب تو سمجھے گا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر خرچ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اشفاق صاحب بتاتے ہیں نا کہ ظاہر ایک بہت بڑے دانشور تھے، بہت پڑھے لکھے انسان تھے، گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر تھے، تو انہوں کا جو صوفیہ تھے، بابے تھے، ان کا عام ان کی گفتگو میں آپ بابوں کا ذکر سنتے تھے، ان کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو ظاہر ہے ان کے ہم عصر جو دانشور تھے وہ ابن انشا بھی تھے، تو ابن انشا کراچی سے لاہور آئے ان کو ملنے کے لیے، تو اشفاق صاحب کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ تو فلاں بابا جی کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو گھر سے ڈنڈا نہیں ملا تو ایک پائپ لے کر جو ہے، وہ ظاہر دوست تھے کہ میں انہوں مار کے ذرا لے آواں انہوں واپس، کتنے بڑے جا کے۔ تو وہاں گئے تو اشفاق صاحب وہاں سے نکل رہے تھے، ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کی تو اتنے لبدا پھرنا ہے؟ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیتے جو دیو، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے دو، بس یہ بات انہوں نے بتائی ہے۔ یہ ابن انشا کو یہ بات جو ہے جا کے اندر کہیں فٹ ہو گئی۔ پھر کہیں اشفاق صاحب جو ہیں وہ کراچی گئے ہوئے تھے، ظاہر ہے دوست تھے، پھر ان کو ملنے کے لیے گئے ان کے آفس میں، تو کوئی خاتون جو ہے وہ کوئی اس کا پرابلم تھا، وہ لے کے آئی، تو انشا صاحب نے اس کو ہزاروں روپے جو ہے وہ دراز میں سے نکال کے تو دے دیے۔ اب اشفاق صاحب نے ان سے کہا ہے، تو انشا صاحب کہنے لگے اپنے دیتے جو دیتا ہے، تو اشفاق صاحب کو بات بھول گئی ہوئی تھی، تو اشفاق صاحب کو یاد آیا کہ کچھ سنے سنے الفاظ ہیں، دیتے جو دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اشفاق صاحب کو ابن انشا نے کہا کہ یار وہ جو تو میری گل دستی ہے نا، میں تو مصیبت پاتی، میں وہ تے عمل کرنا شروع کیتا ہے تو میرے کو اینا پیسہ آیا کہ میرے کو سامنے نہیں جا رہا، صرف اتنے پر کہ میں کہڑا پلیوں دے رہے ہیں، دیتے جو دینا۔ یہ بات ہے غالباً سن 1999 کی یا 98 کی، تو تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا کنونشن تھا ہیوسٹن میں، تو جمعے کا دن آیا تو جس مسجد میں پروگرام ہو رہا تھا وہاں تو ڈاکٹر سارون صاحب نے جمعہ پڑھایا، تو ایک مسجد میں انہوں نے میرا ارینجمنٹ کیا کہ میں جا کے وہاں جمعہ پڑھاؤں، تو وہ جو پریزیڈنٹ سے وہ مجھے لے کر گئے، تو جب ہم پہنچے مسجد میں تو اس کے سیکریٹری صاحب نے مجھے کہا کہ جی کچھ سیوریج کا کام ہونے والا ہے تو ذرا توجہ دلا دیں کہ ذرا جنرسلی لوگ اس میں خرچ کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا ایسٹیمیٹ ہے، انہوں نے کہا جی $7,000-8,000 کا ایسٹیمیٹ ہے۔ خیر خطبے کے آخر میں میں نے کہا یہ سیکریٹری صاحب نے مجھے توجہ دلائی ہے کہ کوئی سیوریج کا کام ہونے والا ہے تو آپ اس کے لیے جنرسلی ڈونیٹ کریں۔
تو ایسے میری زبان پر آ گیا کہ ڈونٹ پے اٹ فرام یور پاکٹ، پے فرام واٹ اللہ ہیز گیون یو. تو ایسے نکلتے نکلتے جب سیکریٹری صاحب مجھے سی آف کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ فنڈ آ گیا کہ نہیں، تو مسکرا کر کہنے لگے ایک ہی صاحب $7,500 کا چیک دے گئے. بس یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ یہ میرا ہے یا اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر میرا تو نہیں ہے. اور پھر اس کی 2 ڈائمینشن ہے، جس نے دیا تھا پہلے اور بھی دے گا، اور اسی کی ایک اور ڈائمینشن بھی ہے، وہ زبردستی بھی لے سکتا ہے. زیادہ شرافت والی میں دے دیں تو چنگا. تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا. تو یہاں منافقین میں چونکہ اصل کمزوری جو ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے. مسلمان تو ہو گئے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن ایمان دلوں میں نہیں اترا. تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہم سب کا حال ہے. یعنی کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، اور جب کوئی پوچھے گا ہم سے کہ جی سارا کچھ کس کا ہے، ہم کہیں گے جی آگے بڑھ چڑھ کر جواب دینے کی کوشش کریں گے اللہ کا ہے. لیکن یہ دل، جو اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. تو جب تک یہ گواہی زبان تک محدود رہتی ہے اٹ ڈزنٹ ورک. لیکن جب یہ گواہی دل دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر یہ اللہ کا ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہتے ہیں منافقین؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ہی بھوکے ننگے ہو کے بھاگ جائیں. اس کا جواب دیا جا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اصل بات کیا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. دفعہ کراچی میں ایک دوست کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوا تو جو ہی انہوں نے اگنیشن آن کیا تو کیسٹ کا زمانہ تھا، تو وہ کیسٹ جو اندر لگی ہوئی تھی وہ آن ہو گئی. تو معلوم نہیں وہ کون صاحب تھے، لیکن بات بڑی مزے ہی کر رہے تھے. وہ اپنی آڈینس کو توجہ دلا رہے تھے کہ جو بھی پیسہ آئے نا تمہارے پاس، اس کو بس اوپر والی جیب میں ہی رکھنا اور یہیں سے خرچ کرتے رہنا، اس کو دل میں نہ جانے دینا. اس لیے کہ اگر یہ پیسہ جا کے تمہارے دل میں بیٹھ گیا پھر تمہارا خرچ کرنے کو جی نہیں چاہے گا. تو اس بات کا یقین کہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں، وہی مالک ہے. میرا مالک بھی وہی ہے، میرے ہاتھوں کا، میرے دل کا، میرے دماغ کا، میرے پاؤں کا، سب کا مالک وہ ہے. میرے گھر کا مالک بھی وہ ہے، میری اولاد کا مالک بھی وہ ہے، میرا سب کچھ اسی کا ہے. تو پھر انسان کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی. اگلی بات اس سے بھی آگے بڑھ کر، ایک غزوہ تھا، غزوہ بنی مستلق. اس سے واپسی پر، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا پہلے ایک پارٹی ہوتی تھی جو طے کرتی تھی کہ یہاں پانی بھی ہے، کچھ جھاڑیاں بھی ہیں اونٹوں کے لیے چرنے کے لیے، اور کچھ پانی بھی ہے، تو یہاں پر پڑاؤ ڈال دیا جائے. تو کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو پانی پینے پلانے پر کہ میں پہلے پانی پینا ہے یا میں پینا، ادھر بعض اوقات دروازہ میں سے گزرتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ جی انسان گزرنے لگتا ہے کہ اور آئے کہتے ہیں دھکے سے گزر جاتا ہے انسان. اسی طرح پانی پیتے ہوئے ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان تکرار ہو گئی. تو اس پر عبداللہ ابن ابی نے کہا، یعنی وہ جو مولانا حاجی کی وہ نظم یاد کیجئے نا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. تو یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، کوئی راستہ ہو، کوئی پانی پینے کی جگہ ہو، تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ انسان تھوڑا سا بے صبرا ہو جائے تو وہ تکرار کی صورت اور پھر جھگڑے کی صورت، پھر ماں کٹائی کی صورت جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بنتی چلی جاتی. تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا. تو عبداللہ ابن ابی پاس کھڑا تھا، تو اس نے ایک عربی محاورہ بولا
ضرب المثل بولی سم، اور وہ انصاری کو مخاطب کیا، سمن قلبک کیا کلک، جس کو ہم کہیں گے پنجابی میں ہور چوپو۔ محاورہ کیا تھا، وہ ضرب المثل کیا تھی کہ اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تو وہ تمہیں کاٹے گا۔ وہی بات میں نے کہی نا کہ یہ تم نے اوپر والی آیت میں بھی آیا کہ اب بس کرو، بہت ہو گیا، یہ تم ہی نے ان کو سر پر چڑھایا ہے، اور دیکھ لو اور چوپو۔ سمن قلبک یا کلو، اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو وہ تمہیں کاٹے گا۔ اور پھر اور آگے بڑھا، بس بہت ہو گئی۔ اب جب واپس جانا ہوگا مدینہ تو عزت والے کمزوروں کو نکال باہر کریں گے، عزت والے کمزوروں کو، میں نے جان بوجھ کر وہ ذلت کا وہ ترجمہ عزت کے مقابلے میں نہیں کیا، ویسے عزت کا الٹ کیا ہے؟ ذلت، لیکن ذلت کا عام عربی زبان میں جو مفہوم ہے وہ ڈومینیٹڈ کا ہے اور عزیز ڈومیننٹ کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب جب ہم مدینے پہنچیں گے، بہت ہو گئی، تو عزت والے غالب یعنی انصار ان مہاجروں کو نکال باہر کریں گے۔ اب ظاہر ہے ان مہاجرین کے سردار کون تھے؟ وہ جو اوپر والی آیت میں آیا نا کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ اچھا، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو تھا وہ ایک مخلص مسلمان تھا۔ جب پہنچے مدینہ تو وہ پہلے پہنچ گیا اور وہ مدینے کے باہر ہی سلوار تان کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تم نے اعلان کیا ہے نا وہاں کہ عزت والا کمینے کو نکال باہر کرے گا، ذلیل کو نکال باہر کرے گا، تو پھر اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور تم ذلیل و کمینے ہو، لہذا میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا شہر میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں تمہارا باپ ہے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتی چیز۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروا دیا اپنے باپ کے مقابلے میں۔ تو الفاظ کیا ہے ذرا غور کیجئے گا کہ یقولون، کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، یقیناً اگر ہمارا مدینے لوٹنا ہوا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس کا جواب دیا گیا، جیسے پہلے جواب دیا گیا تھا نا زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اصل عزت تو اللہ کے رسول اور ایمان والوں کی ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ دوسرا رکوع جو ہے سورہ منافقون کا، یعنی پہلے رکوع میں نفاق کی حقیقت، اس کی علامات اور ان کے مختلف بیہیویئر کا ذکر کیا۔ اب دوسرے رکوع کے اندر آخری 3 آیات میں اس کی ریمیڈی، اس کا علاج، اس سے تدارک، اس کا ذکر ہوگا۔ آپ کو میڈیسن کی کتاب دیکھیں گے نا یا سرجری کی کتاب دیکھیں گے تو وہاں بیماری کا ہیڈنگ ہوگا، سب سے پہلے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کہ یہ بیماری ہوتی کیا ہے، اس کے بعد پھر ہوگی اس کی کازیشن، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے پیتھوجینیسس، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیماری ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، اور پھر اس کی مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ، پھر کہیں پھر اس سے تدارک بھی ہوتا ہے کہ اس کے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اب وہ ٹریٹمنٹ کے 2 حصے ہیں کہ ہر شخص جو ایمان لایا ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ایٹ رسک ہے کہ اس کے دل میں کوئی نفاق پیدا نہ ہو جائے، یہ بیماری ہے، اور کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ اچھا، اب بیماری کی کیا ہے وہ کازیشن، اس کی کچھ کازز ہوں گی،
اگر ان کازز کو آپ اوائڈ کریں گے، اسی کو ہائیجین کہتے ہیں، اسی کو تدارک کہتے ہیں، یہ حفاظتی ٹیکے کیا ہیں؟ یہ بیماری سے تدارک، اس کو راستہ روکنا. اور پھر اس کے بعد ہوگا کہ اگر محسوس کرے انسان کے وہ تو اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو جو پہلی آیت ہے اس رکوع کی، وہ اصل میں تدارک ہے نفاق سے. یعنی ایک شخص ایمان لایا، اور ایمان کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر میرا اس پوری کائنات کا مالک رب اللہ ہے. اچھا، جب تک تو یہ پہلی سٹیج میں ہوگا کہ اس نے الہ مانا ہے. الہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وردی آف ورشپ. تو نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی کروں گا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ جو جان اور مال کا کھپانا ہے اس میں مجھے تھوڑی سی ریزرویشن ہوگی. اور پھر اللہ تو خیر اللہ ہے، ان کی وہ سامنے بیٹھا وہ شخص ہے، اللہ کے رسول ہوں یا ان کے بعد کوئی بھی امیر ہو اسلامی جماعت کا، وہ کھلے گا کہ نہیں، یہ نہیں. لیکن اگر انسان کے دل میں اتر جائے گی یہ بات کہ میرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ. یعنی جب ایمان باللہ انسان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر نہ انسان کو کوئی غم ہوتا ہے نہ فکر ہوتا ہے. غم کس بات کا ہوتا ہے؟ ڈیپریویشن، اپنی پلاننگ کی ناکامی کو ہو، میں یہ کرنا چاہتا تھا نہیں ہوا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ میرا نقصان کیوں ہو گیا، یہ میں پیچھے کیوں رہ گیا. اللہ پر یقین ہے تو پھر یہ یقین بھی تو آ گیا نا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے، اور یقین گہرا ہوگا تو ٹھیک ہی کر رہا ہے، اس نے ایسا ہی طے کیا تھا میرے لیے، یہ ہونا ہی ہونا تھا. اور خوف کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا؟ اللہ پر یقین ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، He will take care of me. یعنی آپ اندھیرے میں کسی جگہ جا رہے ہوں، اب تو روشنی میں بھی وہ اندھیرا ہی ہے کسی بھی وقت کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ سکتا ہے. دن کی روشنی میں آپ سے کچھ چیز چھین کر لے جا سکتا ہے، آپ کو بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے. تو یعنی یہ پرابلم ہوتا ہے ذہین آدمی کا. یعنی پنجابی کے بعض محاورے جو ہیں کسی بھی زبان کے وہ بڑے میننگ فل ہوتے ہیں. عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، اور عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا. اب ایک ذہین آدمی کا یہ پرابلم ہے کہ وہ یہاں سے نکلے گا اس کو 100 قسم کی دلیلیں آئیں گی، لیکن اسے یاد آ جائے کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی ایک دم اس کا غم فکر ختم ہو جائے گا صرف اتنی سی بات یاد آنے پر کہ اللہ میرے ساتھ ہے. میں نے کیا تھا نا کہ آج ہم بچے کو بھیجتے ہیں مارکیٹ میں کوئی چیز لینے کے لیے، 100 قسم کے خیالات آپ کو آئیں گے کہ پتہ نہیں بچے تیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں کسی مار مور نہ دے، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. پھر دوسری طرف سے خارج سے کوئی ڈاکو، کوئی دہشت گرد کوئی ایسی حرکت نہ کر دے. آپ اس کو صرف یقین کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ یہ تیرے حوالے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، ربی انت صاحب فی السفر
وانت الخلیفۃ فی الارض، ربا اے اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہے، اور دوسرا حصہ بڑا دلچسپ ہے، گھر میں میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے. نہیں، اللہ کو نائب بنانا کہ یو ٹیک کیئر آف مائی ہاؤس ان مائی پریزنس آن مائی بہاف، اللہ تعالیٰ کو. تو پھر یقین ہو کہ جب اللہ کو میں نے ذمہ داری سونپ دی ہے تو اللہ ول ٹیک کیئر، اور دل میں ہو کہ یا اللہ میں تیرے والے کی طرح میں تیرے کو لینا ہی، اللہ مایوس نہیں کرے گا. جب جوں یہ ایمان کمزور ہوگا، اب ایمان کے لیے مختلف اسالیب ہیں. ایک اسلوب کیا ہے کہ ایمان کی کمزوری، ایک ہے یاد، اللہ کی یاد کی کمی. یہاں یاد کو عنوان بنایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر. ذکر کی یاد رکھیے گا، دو معنی ہے، ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا. یاد کرنا بھی ضروری ہے، یہ ساری نماز ہماری کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہی ہے نا. اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر. پھر ہم نمازوں کے بعد تسبیحات کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. یہ ہے پریکٹیکلی قدم قدم پر انسان کو یہ یاد آ جائے کہ میں کون ہوں اور اللہ کون ہے. مثال کے طور پر میں نے یہ کام کرنا ہے، اب مجھے یقین ہونا چاہیے کہ پلاننگ میری ہے، لیکن یہ میں کر اسی صورت میں سکوں گا اگر اللہ چاہے گا تو، انشاءاللہ. ایک ہے زبان سے صرف انشاءاللہ کہنا، ایک ہے یقین سے انشاءاللہ کہنا. یہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. پھر کچھ ہو گیا تو اس پر یقین کہ ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. پھر اسی میں یعنی ٹو بی مور اسپیسیفک، انسان اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے. یعنی ہم اپنے گریبان میں جھانکے نا، ہم سارے اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوگی ہم پر کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمیں تھپڑ مارتا رہے کہ ہمیں خود فیلیورز کا محسوس ہو کہ میں بڑی شے سا، لیکن یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تو یاد آئے کہ وڈا تو وہی ہے، میں تو مجھے یاد آ جائے کہ میں چھوٹا ہوں، بڑی شے نہیں ہوں. ہمارے دوست تھے، اس سے ظاہر ہے کہ شاگرد بھی تھے میرے، تو وہ آئی ٹی کنسلٹنٹ تھے. تو قرآن اکیڈمی کے انہوں نے وہ کورسز وغیرہ پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آٹومیٹک سسٹم کے وہ جو کمپیوٹر پر بیٹھ کے آپ کوشچن آنسر بھی کر رہے ہیں، لیکچر بھی سن رہے ہیں، سارا وہ بنایا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے خود ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیا. پھر کمپیوٹر پوچھتا بھی ہے کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ، کہتے میں پھر اس کو کر دیا اور ڈیلیٹ ہو گیا. کہتے جی وہ بات آپ نے جو بار بار آپ کہتے تھے آج مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں بڑی شے نہیں ہوں. تو انسان کی جو فیلیورز ہیں اس میں انسان کو یاد آئے کہ میں بڑی شے نہیں ہوں. آپ نے بزرگوں کی تحریروں میں آخر میں اپنے لیے کیا لکھا دیکھا ہوگا؟ ناچیز، بندہ ناچیز، نتھنگ. ناچیز مینس نتھنگ. ایک انسان کو یہ زوم ہوتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، پھر تھوڑا سا نیچے اترے گا آئی ایم سم بڈی، پھر اس سے بھی زیادہ آئی ایم نتھنگ. یعنی انسان جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچ جائے کہ ہی از نتھنگ. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ان ایکسپیرینسز میں سے گزارے کہ جس کے وجہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی جگہ ہے. تو ہر فیلڈ میں یعنی اب آپ ذہن میں یاد کریں گے کہ ماشاءاللہ
آپ میں کچھ صلاحیت ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور کام کرنا چھوڑ دیں. نہیں، آپ اپنا کام کریں، لیکن ہر قدم پر آپ کو محسوس ہو کہ یہ میں نے تو کر لیا، لیکن اس کا رزلٹ تو تبھی نکلے گا اللہ چاہے گا. انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ نہیں. یعنی اگر ہم غور کریں کہ ایک ایک سانس ہمیں اللہ ہی دلاتا ہے، ایک ایک قدم بھی ہمیں اللہ ہی چلاتا ہے. یعنی چلتے چلتے ایک دم پاؤں دورہ ہو جائے، کوئی دیر لگتی ہے اس میں. یعنی آپ آ رہے ہیں اور وہ جو کارپیٹ ہے اس میں آپ کا پاؤں اٹک جائے اور آپ جو ہے بالکل الٹے ہو سکتے ہیں. آپ کے ناک، آپ کے منہ میں سے خون بہ رہا ہو سکتا ہے صرف چھوٹی سی بات پر کہ آ گئے. تو وہ جو خناس ہے انسان کے دل میں کہ میں بڑی شے ہوں، اس کا نکل جانا اور یاد آنا کہ بڑا اللہ ہی ہے، وہی مجھے چلا رہا ہے، وہی مجھے کھلا رہا ہے، وہی میرے دل کو چلا رہا ہے، وہی میرے دماغ کو فنکشن میں لا رہا ہے، میرا جگر بھی اسی کے کہنے پہ چلتا ہے، میرے گردے بھی اسی کے کہنے پہ چلتے ہیں. تو یہ ہارٹ اٹیک کا سلسلہ جو ہے وہ اتنا شروع ہوا ہے کہ جوان بچے جو ہیں وہ خبر آتی ہے کہ چلا گیا 20 سال 25 سال 30 سال. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، جتنے انسان کے پاس دنیا میں ایسٹس زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے انسان اتنا ہی حجاب میں آنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی تکلیف میں ہم سب اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ تو کراچی کا سفر آپ نے کیا ہوگا نا، ایک پاکٹ آتی ہے ایئر پاکٹ، اور ہوائی جہاز جو ہے کھولے کھانے لگتے ہیں تو اونچی اونچی آواز سنائی دیتی ہے نا آپ کو کلمے کی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً یاد کراتا رہے کہ میں ہوں میں. لیکن اگر حالات اچھے ہوں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے. پھر تکلیف آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. یعنی مکے کے کافر بھی قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر ہے کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور تیز ہوا میں گر جاتے ہو تو تم مجھ سے مدد مانگتے ہو، اور جو ہی میں تمہیں خشکی پر لے آتا ہوں تو ایک دم تم پھر جاتے ہو. تو تکلیف میں تو اللہ یاد آتا ہی ہے، لیکن دعا اللہ سے یہ کرنی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اچھے حالات میں، ایفلوئنس میں بھی اللہ کو یاد رکھے. یہ ہے اصل کام. یعنی یاد کرے بھی اور یاد رکھے بھی. یہ یاد رکھنا جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نفاق کے اعتبار سے یاد کرنا اتنا افیکٹو نہیں ہوگا، دونوں ہی ضروری ہیں، لیکن یاد رکھنا اس میں پھر وہ دل میں منافقت پیدا نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے انسان کے دل پر اپنی تھوتنی، اپنا منہ جو ہے وہ لگائے رکھتا ہے. یہ تھوتنی کا لفظ جو ہے یہ سور کے منہ کے لیے آتا ہے کہ وہ دل پر ٹکائے رکھتا ہے مسلمان کے. اگر دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، زبان نہیں، دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ شیطان اس میں پھونک مار دیتا ہے. تو پھونک مارتا ہے تو نفاق پیدا ہوتا ہے. تو یا ایھا الذین اگر نفاق سے بچنا ہے تو اللہ کو یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو تمہیں کہیں اللہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور جو ایسا کریں گے وہی زیادتی کرنے والے ہوں گے. خاسرون نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اب اس کا علاج، اگر تم محسوس کرو کہ نفاق تمہارے دل میں جا کے جم گیا ہے، اب کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے. اگر یہ یاد رکھیں گے ہم کہ یہ میرا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر تو خرچ کرنا بھی بڑا آسان ہے. اور اگر محسوس ہوگا کہ میرا ہے پھر تو خرچ کرنے میں بہت دقت ہوگی. تو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے.
فیقولا، اس وقت وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، ربا تو نے اس موت کو میرے لیے کچھ عرصہ مؤخر کیوں نہ کر دیا، تاکہ فاصدق، تاکہ میں صدقہ دیتا، خیرات کرتا، واکم من الصالحین، اور میں نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ اب موت کا وقت تو مقرر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو مقرر ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں۔ وہ اعلان ہوتے ہیں نا مساجد میں، چاہیے تو یہ کہ ہر اعلان پر مجھے یاد آئے کہ کہیں اگلا اعلان میرا ہی نہ ہو۔ ہم جنازے پڑھتے ہیں، ہمیں یاد آنا چاہیے اس وقت کہ کہیں اگلا جنازہ میرا ہی نہ ہو۔ ایک اللہ والے سے ان کے عقیدت مند نے نصیحت مانگی، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے پوچھا تمہارا باپ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب وہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ وہ شاید مجھے یہ کہنے والے تھے کہ ماں سے نصیحت لو یا باپ سے نصیحت لو، لیکن یہ دو سوال پوچھنے کے بعد ایک دم اس پر برس پڑے، تمہیں اور کیا نصیحت چاہیے؟ یاد رکھو جیسے تم انہیں قبر میں اتار کے آئے ہو، ایسے ہی ایک دن تم بھی قبر میں اتار کے جاؤ گے۔ یہ نصیحت ہے۔ تو موت کو کچھ پتہ نہیں، لہذا ہر وقت کوئی موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، صدقات و خیرات، مانگنے والے کو، اس لیے کہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے، قرآن مجید نے بیان کیا، اگرچہ ہمیں وہ دل کو بات ٹھکتی نہیں ہے کہ یہ کیوں حقدار ہے، لیکن بڑا فیصلہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید بار بار 2 مرتبہ تو بہت کلیئر ہے کہ محروم کا بھی حق ہے اور سائل کا بھی حق ہے ان کے تمہارے مالوں کے اندر، اس کو دے دینا، اللہ کا حکم سمجھ کے دے دینا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا اور میں بخشش کی درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ میں نے معاف کر، کیا میں واقعی ڈیزرونگ آدمی ہوں گا؟ نہیں۔ تو جب مانگنے والا آتا ہے تو میں وہاں ڈیزرونگ اور ڈیزرونگ کی چھلنی لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، حالانکہ جب قیامت کے دن ہوگا تو میں نان ڈیزرونگ امیدوار ہوں گا مغفرت کا، تو اسے دینا چاہیے اللہ کا حکم سمجھ کر، وہ امتحان ہے میرا اور آپ کا۔ تو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کہے کہ اے اللہ تو نے موت کو میرے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا، فصدقہ، کہ میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین، اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ آخری آیت بڑی زبردست ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب بھی کسی شخص کی موت کا وہ اجل کہتے ہیں وقت مقرر کو، جب کسی شخص کا وہ اجل آ جائے گا تو اللہ کبھی اس کے لیے اس کو مؤخر نہیں کرے گا، پوسٹ پون نہیں کرے گا۔ اور واللہ خبیر بما تعملون، عام تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ لیکن چونکہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع عربی زبان میں پریزنٹ فیوچر دونوں کو کور کرتا ہے، تو اگر آپ یوں ترجمہ کریں تو ایک بڑی زبردست ڈائمنشن سامنے آئے گی، اور اللہ کو پتا ہے کہ اگر فرض کیجئے تمہیں موقع دے بھی جائے گا کہ تم کیا کرو گے پھر وہی کچھ ہی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ بھی تم کرو گے یا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔